السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامک منٹس۔ آج کا ہمارا ٹاپک اس بات پر ہے کہ کیا واقعی کسی کی زبان بند کروائی جا سکتی ہے؟ کیا زبان بندی کے عملیات اسلام میں جائز ہیں؟ کیا کسی کو خاموش کروا دینا، عدالت میں مخالف کو بولنے سے روک دینا، یا شوہر، بیوی، دشمن یا گواہ کی زبان بند کروا دینا جادو میں شامل ہے؟ اور سب سے اہم سوال، اگر کوئی شخص قرآن کے نام پر یہ عملیات کرے تو کیا وہ جائز ہو جاتا ہے؟ زبان بندی سے مراد ایسا عمل یا جادو کرنا ہے جس کا مقصد کسی شخص کی گفتگو، مخالفت، گواہی یا اظہار رائے کو روکنا ہو۔ بعض لوگ تعویذ دیتے ہیں، عجیب نقش بناتے ہیں، نامعلوم الفاظ پڑھواتے ہیں، جنات کے ذریعے عمل کرتے ہیں، یا قرآن کی آیات کو غلط مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ دوسرا شخص بول نہ سکے یا اس کی بات اثر نہ کرے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام میں جادو ایک سنگین گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لیکن شیاطین نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اس آیت سے واضح ہوا کہ جادو شیطانی عمل ہے۔ اگر زبان بندی جنات، شیطانی عملیات، نامعلوم الفاظ یا غیر شرعی طریقوں سے کی جائے تو یہ جادو اور ناجائز عمل میں شامل ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کا مقصد کسی انسان پر ناجائز اثر ڈالنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور جادو کرنا۔ جادو کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاک کرنے والے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے۔ عملیات کے ذریعے زبان بندی کروانا جائز نہیں ہے اگر اس میں جادو، جنات یا غیر شرعی طریقے شامل ہوں۔ قرآن کی آیات کو ناجائز مقصد کے لیے استعمال کرنا بھی غلط ہے۔ مسلمان کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ حفاظت کے لیے مسنون دعائیں اور اذکار کافی ہیں۔ اسلام ظلم سے بچنے کی اجازت دیتا ہے، مگر جادو اور شیطانی راستوں کی نہیں۔